بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث قدسی پڑھی گئی. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے ولی کو ستائے. اب ولی کون ابھی آگے معلوم ہو جائے گا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو بخاری شریف کے شارح ہیں، کہ ولی جس کو ہر وقت اللہ کا استحضار رہتا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر پابندی کرنے والا ہو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے ولی کو ستائے تو وہ خوب جان لے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. گویا ولی کو ستا رہا ہے میرے ولی کو، تو وہ خوب سن لے کہ گویا وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے. پورے ذخیرہ احادیث میں دو گناہ ایسے ملتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان جنگ کا حکم دیا ہے. ایک تو یہ اللہ کے ولیوں کو ستانا، اور دوسرا سود اور بیاج میں مبتلا ہونا. یہ دونوں اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ ہو تو کہاں یہ مخلوق اور وہ خالق، ظاہر سی بات ہے وہ چین اور آرام سے نہیں رہے گا. تو یہ حدیث قدسی کا مطلب ہے. اور قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، دو الگ الگ مقامات سے آیتیں پڑھی گئی. پہلی جو پڑھی گئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سورہ یونس میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خوب توجہ سے یہ بات سن لو کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو آئندہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. یعنی فیوچر کے اعتبار سے وہ کوئی ٹینشن میں نہیں ہوتے ہیں، اور جو پیچھے گزر چکا اس کے اوپر ان کو کوئی رنج نہیں ہوتا. یہ کہنے کو تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن انسان سوچے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. انسان اگرچہ حال کے اندر چاہے کتنی ہی نعمت میں ہو، لیکن کبھی کبھی رات کو سوتے ہوئے اس کو خیال آتا ہے کہ بھائی آئندہ کیا ہوگا، اور پیچھے یار یہ معاملہ بگڑ گیا. لیکن اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ ان کو آئندہ کے اعتبار سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور پچھلی زندگی کے اوپر رنج نہیں ہوتا. مفسرین نے اور ایک مطلب بیان کیا ہے
کہ اللہ کے ولیوں کو آخرت کے اعتبار سے کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ وہاں کیا حالات پیش آئیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر زندگی اچھی گزاری ہے اور دنیا کے اندر ان کو جو رنج و تکلیفیں پہنچی ہیں اب دنیا کے اندر تو پہنچے گی، یہ تو راحت بھی آئے گی اور کبھی معاملہ بگڑے گا بھی، یہ دنیا ہے۔ تو دنیا کے اندر ان کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں ان کے اوپر ان کو کوئی رنج نہیں ہوگا۔ اب ولی کون؟ تو آگے خود قرآن کریم نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو تقوی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والا بن جائے۔ گناہوں پر رہتے ہوئے کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ عبادات بھی کریں لیکن گناہ بھی کرے تو ایسا شخص ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں نوافل کا اہتمام، فرض نمازیں تو پڑھنی ہی ہیں، اس کے اندر تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، چاہے دین کا کوئی بڑے سے بڑا کام کر رہا ہو، دنیا کا کام تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن دین کا بھی کوئی بڑے سے بڑا کام کر رہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے فرض نماز کا، تو ابھی اس کو حکم یہ ہے کہ پہلے جا کر مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے گورنروں کے نام ایک خط لکھا جس کو امام مالک نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ گورنر تھے، اپنے اپنے علاقے کو سنبھالے ہوئے تھے، ان کو لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ تم اپنے اپنے علاقے کے گورنر ہو لیکن یہ بات دھیان سے سن لو کہ سب کاموں میں اہم کام میرے نزدیک یہ نماز ہے۔ تو چاہے کوئی ہم دین کے کام میں ہو، کوئی رفاہی کاموں میں ہو، بعض لوگ اس کو رفاہی کام کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ رفاہی کاموں میں ہو، لوگوں کی مدد میں ہو، اور یہ سمجھ کر نماز چھوڑ دینا کہ چلو بھائی میں لوگوں کی خدمت ہی کر رہا ہوں، نہیں۔ فرض نماز کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، فرض ہے۔ تو بہرحال اگر نوافل کا اہتمام کم ہو لیکن گناہوں سے بچنا ہو تو ایسا شخص ولی بن سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اور تقوی بڑی آسان چیز ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی کوئی کورس نہیں ہے جو پہاڑوں پر جا کر ہوگا۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی تقوی اپنا کام کہاں ہے، یہ تو بعض بڑے بوڑھے لوگوں کا، بزرگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ہر ایمان والے کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے جو وہ کر نہ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے۔ اب دنیا ہے، یہاں تھوڑا مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، گناہ چھوڑنے کا کڑوا گھونٹ تو پینا پڑے گا، لیکن وہ کڑوا گھونٹ پینے کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نوازیں گے وہ دیکھ کر پھر انسان کی رال ٹپکے گی کہ کاش میں ہمیشہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ہر ایک کو دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ بھئی تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، جو اپنی باتوں میں بھی سچے ہوں، اپنے اعمال میں بھی سچے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی ہر زمانے میں رہیں گے، اور زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ولی بھی ایسے ہی پیدا فرماتے ہیں۔ اب ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ جہاں گناہوں کا عام ماحول ہے، تو جیسے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں کوئی موبائل کے فتنے سے بچ گیا وہ اللہ کا ولی ہے، تو اتنی آسانی کر دی۔ تو ہر زمانے میں جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے اللہ کے ولی موجود ہی ہوتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے جیسے روح ویسے فرشتے۔
تو یہ اولیاء اللہ کا سلسلہ تو جاری ہی رہے گا، لیکن پھر انسان یہ نہ سوچے کہ بھائی جنید بغدادی ہو یا شیخ جیلانی ہو تو میں جاؤں. نہیں، زمانہ جیسا ہوگا ویسے اللہ کے ولی موجود رہیں گے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت نواز ہوتے ہیں. بہرحال یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تقویٰ ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے، اور یہ تقویٰ آتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. آج کی مجلس میں ارادہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو پیران پیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے زندگی کے کچھ واقعات سے ہم سبق حاصل کریں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے جیلان میں، اور بڑا دیندار گھرانہ تھا ان کا. والد کی طرف سے ان کا نسب نامہ ملتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، اور والدہ کی جانب سے ان کا نسب نامہ ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے. اور جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ بڑا دیندار گھرانہ تھا، یہاں تک کہ ان کی پھوپھی کے متعلق لکھا ہے کہ قحط سالی ہوئی اس علاقے میں اور لوگ بڑے پریشان تھے. تو ان کی پھوپھی کو یہ بات ملی کہ بھائی قحط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں. تو ان کی پھوپھی نے یہ کیا کہ گھر کے آنگن میں، پہلے جو گھر کے آنگن ہوا کرتے تھے وہاں مٹی ہوتی تھی، اور اس مٹی کے اوپر پانی کو چھڑکا جاتا تھا، اور کبھی شام کو گدا وغیرہ لگا کر اس پر آرام بھی کیا جاتا تھا. تو ایسا آنگن تھا. تو ان کی پھوپھی نے یہ کیا کہ اس آنگن کے اندر جھاڑو لگائی، اور جھاڑو لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، جھاڑو لگا دیا، پانی تو چھڑک گیا. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ابھی تو وہ یہ آنگن سے گھر کے اندر جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برس پڑی. اسی طرح ان کے والد کے متعلق لکھا ہے کہ گھر کے پاس کوئی نہر جاری ہوگی، اس نہر کے اندر ایک سیب آ گیا. بڑا فقر و فاقہ تھا اس وقت، بڑی تیز بھوک لگی ہوئی تھی. تو اس سیب کو دیکھ کر ان کے والد نے کھا لیا. اب وہ سیب آیا ہوا تھا، کوئی کھانا ممنوع بھی نہیں تھا، لیکن تقویٰ بہت اعلیٰ درجے کا تھا. تو جس سمت سے سیب آیا تھا اس کے مخالف سمت چلنے لگے، اور چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے اور دیکھا کہ اس کی ٹہنیاں نہر کے ساتھ لٹک رہی ہے، اور اس ٹہنی سے سیب گر کر آیا ہے. تو جو باغ کے مالک تھے عبداللہ صومعی، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، ان سے معافی مانگنے لگے. اب انہوں نے بھی پہچان لیا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کو کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، کیونکہ ایک سیب جو یوں ہی بہہ کر آ گیا اس کو کھا لیا، اس کے اوپر اس کو اتنی پریشانی کہ وہ یہاں تک آیا معافی مانگنے کے لیے. اب وہ بھی مزید جانچنا چاہتے تھے، تو کہا یوں معافی نہیں ملے گی، یہاں 6 مہینے میرے باغ میں کام کرنا پڑے گا، اور صرف باغ میں کام کرنے کے بعد معافی نہیں، بلکہ میری ایک بیٹی ہے جو نابینا ہے، بہری ہے، گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے لاچار ہے، ایسی بیٹی سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا. اب ایسی اگر بادشاہ کی بیٹی ہو تب بھی کوئی نہیں کرے گا. یہاں تو خود کے ٹھکانے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی حور پر ہی چاہیے. وہ بھی قبول کر لیا. چنانچہ نکاح ہوا. جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہت خوبصورت ہے، اور جو جو صفات بیان کی تھی اس میں سے ایک بھی نہیں ہے. تو پریشان ہوئے کہ لگتا ہے یہ
میری ہونے والی بیوی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو باہر نکلے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہاری جو ہے آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا اور دوسرے اعضاء سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو دیکھو ماں باپ ایسے نیک تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اور یہ عبداللہ سومائی کی تربیت کے بھی کیا کہنے کہ باپ تربیت کی گواہی دیتا ہے کہ میری بیٹی ایسی ہے۔ تو ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اللہ اپنے نیک بندے کو پیدا فرماتا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر بھی نیکی آئے تو ہم اپنی طاقت کے مطابق نیک بننے کی کوشش کریں، اور کچھ نہ ہو سکے، میں حدیث شریف کی روشنی میں بات کروں گا، کچھ نہ ہو سکے تو روزانہ 2-4 رکعت نفلیں اپنے گھر کے اندر پڑھیں۔ اصل تو شریعت، یہاں علماء اگر بیٹھے ہوں گے تو وہ تائید کریں گے، اصل تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ نمازیں ہیں وہ انسان گھر میں پڑھے، فرض نماز مسجد میں پڑھے۔ لیکن اب چونکہ انسان کا گھر الگ جگہ پر ہوتا ہے، کاروبار الگ جگہ پر ہوتا ہے، تو پھر اجازت ہے کہ سنتیں پڑھ کر ہی جائے ورنہ چھوٹ جائے گی۔ اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنانا یہ بہت برا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص کر کے سنت مؤکدہ کا۔ سنت مؤکدہ کون سی نمازیں ہیں؟ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں فرض سے پہلے، اسی طرح ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی جن کی تاکید کی گئی ہے۔ اور جمعہ کے دن 4 میں اضافہ ہو جاتا ہے، جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت وہ بھی مؤکدہ، اور جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت یہ بھی مؤکدہ، اور 2 یہ بھی مؤکدہ۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب کاروبار الگ جگہ پر ہوتا ہے، گھر الگ جگہ پر ہوتا ہے، تو مؤکدہ مسجد میں ہی پڑھیں، لیکن 2-4 رکعتیں کچھ نہ کچھ، اگر وہ وقت ایسا ہے جس میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے تو 2-4 رکعتیں گھر کے اندر ضرور پڑھیں نفل، اس سے ایک ماحول بنے گا۔ اور کچھ نہ ہو سکے تو پاؤ پارا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام گھر کا ہر فرد کرے۔ گھر کے اندر قرآن کریم کی بہت برکات ہے، لیکن ہم نے اس کو بس یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو پڑھ لیا جائے، یا اب تو یہ ہے کہ دکان اور گھروں کے اندر یاسین شریف سدیش صاحب کی شروع کر لی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی اتنا اہم ہے کہ ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی نکلے ہیں اگر بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، تو یہ کتاب اتنی بڑی ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد خاص طور پر یہ بیان کیا گیا کہ آپ امت کے سامنے قرآن کریم پڑھ کر سنائیں، اور قرآن کریم پڑھنے سے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جہاں ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت بھی کریں۔ تعلیم اور تربیت دونوں میں فرق ہے۔ تعلیم تو یہ ہے کہ آپ اچھی باتیں سکھلا دیں، ان اچھی باتوں پر اولاد عمل کر رہی ہے یا نہیں اس کی نگرانی کو تربیت کہتے ہیں۔ مثلا آپ اولاد کو کہتے تو ہیں جب وہ عمر کو پہنچ جاتی ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے، چونکہ نماز بڑی اہم ہے جیسے کہ شروع میں عرض کیا، تو 7 سال کی عمر سے بچے کو عادت ڈالنے کی کوشش کرو، حدیث شریف میں ہے۔ تو اب نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی اسی وقت سے پریکٹس کرانے کو کہا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی نماز اتنی اہم چیز ہے، اب بچہ نماز کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں اس کی نگرانی، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ تو تعلیم اور تربیت میں یہ فرق ہے۔
تو دیکھو ماں باپ کی ایسی نیکی تھی اور عبداللہ صومعی کی یہ تربیت تھی کہ اپنی بیٹی کے متعلق ایسی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا تو انتقال ہو جاتا ہے۔ پوری تربیت ماں نے کی، اور کیسی تربیت کی؟ 18 سال کی عمر میں وہ بغداد آئے ہیں۔ پھر تعلیم کے لیے ان کا ایک سفر ہوا، جو ہم بچپن سے اپنی کتابوں میں یہ قصہ پڑھتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، پھر بھی جھوٹ نہیں بولا، جبکہ ڈاکوؤں کو بھنک بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے پاس کچھ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بتا دیا کہ ہاں میری بغل کے پاس تھیلی ہے اور اس میں 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار آیا اور کہنے لگا کہ بھئی ہم کو بھنک بھی نہیں ہوئی تو بھی تو بتا رہا ہے؟ کہا میری والدہ نے میری یہ تربیت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو ان کا یہ جملہ تھا اور تربیت کا یہ اثر تھا کہ ڈاکو کا دل بھی پگھل گیا۔ اس نے کہا یہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، میں اتنا بڑا ہو کر اپنے خالق کی بات کا لحاظ نہیں رکھتا۔ چنانچہ اسی موقع پر قافلے والوں کا جو مال لوٹا تھا وہ واپس دیا۔ جب سردار نے توبہ کی تو پیچھے جتنے گنڈے تھے سب نے توبہ کی۔ تو سبق ملا کہ انسان ہمیشہ حق پر رہے، دھوکہ نہ دے۔ آج ہو رہا ہے کہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، اولیاء اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ خود ایک دھوکہ ہے اپنے آپ پر کہ میں دعوے بڑے کر رہا ہوں اور بہن کا حصہ کھا کر بیٹھا ہوں، ایک معمولی باتوں پر رشتہ داریوں کو توڑ کر بیٹھا ہوں۔ کیا اولیاء اللہ کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے؟ تو بہرحال یہ ماں کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی۔ تو ایک تو ہمیں سبق ملا کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، تربیت اچھی کریں، اور تربیت کے ضمن میں بات نکلی ہے تو اور ایک بات کہہ دوں، آج کل اس کی بھی بڑی کمی ہے۔ آج کل بس جس کو بھی کہو وقتی کہاں ہے، بہت بیزی ہوں گے، لیکن ہم نے پورا وقت کا نظام ہی اتنا بیکار بنایا ہے کہ سمجھ سے باہر۔ رات کو دیر سے گھر پہنچتے ہیں، اس موقع پر پہنچتے ہیں کہ بچہ تو سو جاتا ہے، اور رات کو صبح جب وہ اسکول یا مدرسے جاتا ہے تب ہم سوئے ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ملاقات نہیں ہوتی۔ آج عالم یہ ہے۔ تو ہم نے نظام ہی ایسا بنایا، اگر ہم کچھ وقت نکالنا چاہیں اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے تو ہم ضرور نکال سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد گھومنے پھرنے سے منع کیا گیا ہے، بیکار گھومنے پھرنے سے۔ ہاں اگر کوئی تجارت کا کام ہے یا دینی وعظ ہے تو اس کی اجازت ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی بات چیت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، فجر بعد ویرانی ہے اور رات آباد ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کمانے کو بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو کم سے کم ہم یہ تو کریں، ابھی تو عشاء بھی جلدی ہے، جلدی گھر پہنچ جائیں، کچھ دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یوں تو شریعت نے منع کیا ہے کہ انسان بیکار بات چیت نہ کرے، لیکن بیوی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ بیکار کی بات چیت کرو گے ثواب کی نیت سے تو ثواب ملے گا، تو وہاں کرو۔ یار دوستوں میں ہمیشہ ہفتے میں ایک دن مقرر کرنا چاہیے کہ اس دن دوستوں کا وقت، ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ بس گھر کو ریسٹورنٹ بنا دیا، آئے کھائے، اے جلدی کھانا لا، یہ کر وہ کر، کھانا کھائے اور باہر بھاگے۔ ریسٹورنٹ بنا دیا یا گیسٹ ہاؤس بنا دیا، بس کھایا اور آرام کیا۔ گھر والوں کے حقوق ہیں اور قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچانے کا حکم ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یعنی پہلی بات تو اپنے ایمان کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو، اور وہ کوئی ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق بنے۔ اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ان کو بھی بچاؤ۔
تو اس سے یہ سبق ملا. اور اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مالدار آدمی بھی تھے، لیکن مال ہاتھ اور جیب میں تھا، دل میں نہیں تھا. شریعت بھی بالکل مال کو ناپسند کرتی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ مال دل میں آ جائے اس کو ناپسند کرتی ہے. ہاتھ اور جیب میں ہو کوئی حرج نہیں، لیکن دل میں نہیں آنا چاہیے. چنانچہ بڑی تجارت تھی، بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت جو اپنا ایک کنٹینر تھا وہ ڈوب گیا ہے. حضرت نے تھوڑی دیر گردن جھکائی اور پھر گردن اٹھا کر فرمایا الحمدللہ. یہ ایک بات ہوئی. پھر دوسری بات یہ پیش آئی کہ کسی نے کہا کہ حضرت وہ فلاں ملک کے اندر اپنا جو کنٹینر گیا تھا اس کے اندر بڑا نفع ہوا ہے. تو اپنی گردن کو جھکائے، پھر اٹھا کر کہا الحمدللہ. لوگوں کو تعجب ہوا کہ جب اس موقع سے جہاں نقصان ہوا تھا وہاں تو انا للہ کہنا چاہیے، اور دونوں موقع سے آپ نے کہا الحمدللہ. تو کہا جب نقصان ہوا تب میں نے اپنے دل کی کیفیت کو دیکھا کہ دل کے اندر تو کچھ بدلاؤ نہیں آیا. نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، اس کے اندر بدلاؤ نہیں آنا چاہیے. کہا دل کی کیفیت کو دیکھا کہ وہ برابر ہے. نفع ہوا تب بھی دل کی کیفیت کو دیکھا کہ وہ برابر ہے. تو ان کے پاس بھی مال تھا لیکن دل کے اندر نہیں تھا. تو اللہ والوں کے پاس مال ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن آج کل علماء کے پاس مال ہوتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے پاس آیا کہاں سے. ایک کوئی نئی گاڑی لے لی تو بیچارے کی نیند حرام ہو جاتی ہے. مال ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن مال دل میں ہو یہ برا ہے. اور ہمارا دین ایسا ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اپنے مال کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا ہے، کسی کے پاس ہوگا کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو بھی وہ اللہ کے یہاں اپنے مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے. حضرات صحابہ کی یہ ذہنیت بنی ہوئی. بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ مالدار تو اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے جنت میں. اور مال ہے تو غلام آزاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اتنا دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو میں ایسی چیز بتاؤں کہ تم ان سے آگے بڑھ جاؤ. کہا ہاں. تو وہ نماز کے بعد جو تسبیحات ہے اس کو تسبیحات فقراء بھی کہتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. بعض روایت میں 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 100ویں مرتبہ میں چوتھا کلمہ ہے. تو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو کہا یہ پڑھو گے تو ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. تو یہ آگے بڑھنے کی فکر. لیکن ہوا یہ کہ تو وہاں تو مالدار بھی دین کا شوق رکھتے تھے، ان کو بھی معلوم ہو گیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا کہ تم کو تمہاری نیت کے اوپر بھی اجر مل جائے گا. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی دین کا کام کرتا ہو، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کیا کام کرے گا؟ پڑھائے گا، جماعت میں جائے گا، خانقاہ میں جائے گا، کہاں جائے گا؟ ہاں دل کی صفائی یہ ضروری ہے، چاہے جو بھی کام کرتا ہو دل کی صفائی یہ مقدم ہے. تو جو بھی دین کا کام ہو رہا اس کو انسان محبت کی نگاہ سے دیکھے اور نیت کرے کہ اگر میرے پاس بھی موقع ہوتا نا تو میں یہ دین کے جتنے کام ہیں میں کرتا. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ثواب عطا فرمائے. نیت کے اندر اتنی وسعت ہے. نفل نماز کے اندر بھی کیا کہا گیا؟ جتنی چاہے نیت کرو. تو بہرحال یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ صفات، ماں کی تربیت، تقوی، اور اسی طرح مال کی محبت دل کے اندر نہیں. اور بھی بہت کچھ صفات ان کے متعلق لکھی گئی کہ بڑے متواضع تھے، غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے. وہی صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. تو یہ صفات بھی ہمیں، یہ ربیع الاول اور یہ ربیع الاخر، اس کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے ذریعے جو سبق حاصل ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنا ہے. تو پہلی بات یہ فرمائی تھی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ ذمہ داریوں کو اٹھانے والے ہیں کہ جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اس کی آپ مدد کرتے ہیں.
کسی کی یوں ہی امداد کرتے ہیں، کوئی غریب ہوتا ہے تو مال دے کر، اور اسی طرح جو کما نہیں سکتے ہیں ان کو آپ کما کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ فرمائے آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، کیونکہ اللہ کا ولی یہ کہا گیا کہ تقوی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے۔ تو ہم حضرت شیخ کی زندگی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ لہذا سبق یہ ہے کہ پہلی بات تو تقوی کی کوشش کریں، تربیت کی فکر کریں اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مال کی محبت دل میں نہ ہو، اور باقی جو یہ آخر میں صفات بتلائی گئی ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔